بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مقاسمۃ الجد کا باب شروع ہے کتب دینہ۔ امام صاحب رحمہ اللہ کے نزدیک جس طرح باپ ہو کس کا تو میت کے ہمہ قسم کے بہن بھائی، اسی طرح جد ہو تو تب بھی آگے جو سمجھے فتویٰ اسی پر ہے۔ تو اب وہ مسئلہ چل رہا ہے جی، ابھی شرح اس کی چل رہی تھی۔ پھر اتو ہی نا، پھر امام ابو حنیفہ رضی اللہ کے اور جگہ تو ہیں۔ پھر بے شک امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اختیار کیا قول جناب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اور 9 نمبر، اور وہی بھی قول ہے 14 صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ امام صاحب نے کیوں آپ کا قول جو ہے وہ اختیار کیا؟ اس لیے کہ لأنہ کہ جناب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ثابت رہے اپنے قول پر۔ آپ نے کہہ دیا نا کہ جد جو ہے وہ باپ کی طرح ہے، تو آپ اپنے وصال تک کسی قول پر اختلاف نہیں کیا، اور نہیں مختلف آپ سے روایت باقی صحابہ سے ہے۔ سنیں ہی ایشا بیان کریں جب، اور تحقیق روایت کی گئی ہے جناب عبیدہ سلمانی سے۔ کس سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روایت ہے او عبیدہ سلمانی جی کہتے پہ او کبیر تابی کبیر مخدرم پتہ کہڑا ہوتا ہے؟ جن نے حالت کفر جو سونے دی زیارت کی تھی وہ تو کلمہ باج پڑھیا ہوئے، جن نے سونے دی زیارت ہوئی ہے لیکن انہوں آندے نے مخدرم، جتھے مخدرم آوے نا اندہ مطلب اندہ ہے جی کیونکہ اے بعد اسلام لیا کے چہرہ مورا بیان تو کر سکتا ہے نا کہ نہیں، زیارت ہوئی جی۔ تو مخدرم سیکا ثبت جناب شریح جب ان پر کوئی مسئلہ مشکل ہو جاتا نا تو انہی سے کن سے عبیدہ بن عمر سلمانی سے سوال کرتے تھے۔ 72 ہجری وچ فوت ہوئے ہیں، صحیح ہے کہ فوت ہوئے ہیں سانہ تھا 70 میں۔ اچھا جی، عبیدہ سلمانی سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں محفوظ رکھتا ہوں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، کیونکہ شریح تو آپ دے زمانے دے قاضی نے نا، تو میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محفوظ رکھتا ہوں جد کے بارے میں 70 فیصلے۔ کتنے؟ تلے لکھے 100 فیصلے بھی انہیں میرے سامنے فیصلے ہوئے۔ سنیں تے جو خالف و مخالف ہیں بعض ان کے بعض کے، تو لہذا ثبت نہیں اکتے نہیں۔ اور ایک روایت میں یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور پیچھے گالوں دی وضاحت آئی جی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خطبہ دیا لوگوں کو۔ آپ نے فرمایا کہ کیا دیکھا ہے تم میں سے کسی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو زیارت کی سرکار کی؟ یعنی یہ دیکھا ہے کہ سرکار نے فیصلہ فرمایا اور جد کے لیے کسی شے کا؟ ایک رجل نے عرض کی کہ دیکھا میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ سرکار نے فیصلہ فرمایا جد کے لیے۔ فرمایا ایک گل دس بھی اس وقت جدو سونا فیصلہ کیتا ہے جد دے نال ہور وارث کیڑے سن؟ بھی کنہ دی موجودگی وچ سدس دا عرض کہنے لگے جی ایک گل میرے کو نہیں پتا۔ فرمایا پھر گل حل نہیں ہوئی، لا در ہے تو پھر تنہیں پتا کوئی نہیں۔ پھر جڑا میں چاہنا وا وہ گل ہے کہ پراواں دی موجودگی چ بہناں دی چ۔ پھر کھڑا ہوا دوسرا، اس نے کہا جی میں نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے کہ سرکار نے فیصلہ فرمایا جد کے لیے کس کا؟ تو فرمایا کہ کون تھے وہ رسا باقی جد کے ساتھ جب سرکار نے فیصلہ فرمایا کس کا؟ تو اس نے بھی کہا جی لا ادری۔ تو فرمایا پھر لا در ہے تھا، مسئلہ حل نہیں ہویا۔ پھر سنیں اسی وطیرہ پر گواہی دی کس نے؟
نصف کی, چوتھے نے گواہی دی جمی کی کہ سارے سامنے سونے سارا دا فیصلہ کیتا. تو انہوں نے بھی پوچھا بھی نال کون سن, کیا جی پتہ نہیں. تو بہرحال 4 گواہیاں ملیاں, سدس کل. پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جمع کیا صحابہ پاک رضی اللہ عنہ کو ایک گھر میں تاکہ متفق ہو جائیں کس پر. تو پس گرا سانپ چھت سے, پس متفرق ہو گئے فاضعین. تو پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے انکار فرمایا یہ کہ مجتمع ہو جو تم جد کے مسئلے میں کسی شے پر. اچھا جی, ایک گل یہ ہو گئی جی کہ کیوں آپ نے قبول فرمایا کہ آپ اس پر ثابت رہے, 2 قول نہیں ہوئے. کون؟ اور دلیل اس پر کہ اختیار کیا اس کو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے اس پر دوسری شاید دلیل وہ ہے جو نقل کی گئی کن سے, کہ آپ نے فرمایا کہ کیا نہیں ڈرتے اللہ تعالیٰ سے جناب زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ درا حال ہے کہ بناتے ہیں پوتے کو بیٹے کی جگہ اور نہیں بناتے دادے کو باپ کی جگہ. جی معنی آپ کے اس فرمان کا یہ ہے کہ اتصال اور قرب جانبین سے ہوتا ہے ایک ہی بیان صفت پر. پس جب فوت ہو گیا جد تو قائم ہو گیا کون؟ وہی نا میں پوتا بیٹے تے کیا مقام کدوں ہونا ہے. بے شخص فوت ہوا تو پتر ہے کہ کوئی نہیں, بلکہ کون ہے؟ یہ ہے نا, یہ سمجھو نا بھئی دادا مرے تے پوتا بیٹا ہے, سہر ہے نا, تاہی پتر تے کیا مقام ہونا ہے نا. دھیان کرو نا بھئی پوتا کندہ ہونا ہے دادے دا نا. تو جدو شخص فوت ہوئے ہے بیٹا کوئی نہیں ہے پوتا ہے, اب یہ قائم مقام بیٹے گئے تو یہ پوتا مرے تو دادا بھی تو قائم مقام ابے دے ہونا چاہیے جی. اے گل ہے جی, سمجھے ہی فی حجب الاخوہ جی میں پوتا زندہ ہو جس طرح بیٹا زندہ ہو تو بہنا بھائی سارے, اس طرح پوتا ہو تو باپ ہو تو پھر دادا ہو تو محروم ہونے چاہیے. پس اسی طرح جب فوت ہو جائے کون پوتا تو مناسب ہے یہ کہ قائم ہو جائے دادا مقام بہنوں بھائیوں کے حجب میں بھی. سنے ہی بھی وہ محروم ہونے چاہیے تھے. سارا مال کنوں ملے؟ دادے نو. لو جی مسئلہ نمبر شروع ہون جی, ہوں اگلے متن دی تمہید شروع. اگلیاں گلاں جان اس بات کو کہ حضرت مولا علی اور الاختلاف فی کیفیت القسمت کہ بھئی دادے کے ہوتے ہوئے بہنا بھائی محروم نہیں ہے, اب اس کی تقسیم میں پھر اختلاف ہے. کچھ پیچھے آیا سی جان اس بات کو کہ حضرت مولا علی اور جناب عبداللہ بن مسعود اور جناب زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعد اتفاق کرنے ان کے بھائیوں کی توریث پر مال جد جد نال پائی پینا بھی محروم نہیں برا بھی محروم نہیں بنن گے. اس پر اتفاق ہے, اس پر اتفاق سمجھا پہ اختلاف کیا ہے تقسیم کی کیفیت میں. کس میں؟ تقسیم کی کیفیت. ہن سنیں جی پہلے حضرت مولا علی پاک کا مذہب, پس گئے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات کی طرف کہ جد مقاسمہ بنایا جائے گا اخوا کا جب تک نہ کم ہو حصہ اس کا سدس سے. باپ دا حصہ سدس تو کم نہ ہوئے تے پائیاں نال انہوں مقاسمہ کیتا جائے گا جی. کیویں ہن دھیان کرے جی, یعنی اینو ایک پرا شمار کرنا ہے کنوں جب تک اندہ حصہ چھٹے تو کٹے نہ ودے پیا. پس جب کم ہو مقاسمے کے ساتھ تو پھر دیا جائے گا دادے کو چھٹا تے باقی پرامج بنڈا گے. سنا جی وجہ اس لیے کہ جو باپ ہوتا ہے اس کا حصہ چھٹے سے کیا ہوتا ہے, لہذا اس کا حصہ بھی چھٹے سے. حضرت مولا علی پاک کا مذہب چل رہا جی, ایک گل رل مل جانی جی.
ہن سنو، پس جب جد کے ساتھ کتنے ہیں؟ 2 اینی بھائی ہیں، یا 3 یا 4؟ 3 یا 4۔ اچھا ایک اینی بھائی ہو ایک دادا ایک تے دونوں گویا بھرا نے جی، تے مال اگر 2 اینی بھائی نے تو مال دادے نے کی ملیا؟ تے جے 3 جڑا نا 3 اینی بھرا نے تے جے 4 اینی بھرا نے تے خمس بھی سدس نال چوکھا ہے نا باجیو، سنیں جی۔ تو پس مقاسمہ خیر اللہ ہو، مقاسمہ ہے کہ انہوں ایک بھرا سمجھ کے حصہ دینا ہے، تو ہن فائدہ ہے تو کہ نہیں؟ فائدہ ہے۔ اور جب ہوں 5 بھائی تو اب مقاسمہ اور سدس برابر ہو گئے ہیں، اینو چھٹا حصہ دیو تا بھی 6واں ہے، تو جے اینو 6واں بھرا شمار کرو تو پھر بھی اے برابر ہو گئے۔ سنیں، تو اب اگر بھائی 6 ہوں، اگر اس کو 7واں بھائی شمار کریں کم ہو گیا۔ اب جو ہے نا اس کو کل مال کا چھٹا حصہ دیں گے تو باقی 6 بھرا ونڈو آپس میں۔ ایک نا مذہب چل رہا ہے کہ چھٹے سے کم نہ ہو، نہیں سمجھ آئی؟ سمجھا گی جی؟ 6 بھرا 7 بھرا 8 بھرا 9 10 جنے بھی ہو جان، ہوں چھٹا دینا ہے جی۔ ایک اور دوسرا مسئلہ حضرت مولا علی پاک کا، یہ بچے پڑھیا جائے، وہ اینی بھائی ہو نا تو الی بھائی محروم ہوتا ہے جی، اینی لیکن وہ آگے جناب عبداللہ بن زید کا نا حضرت زید کا مذہب آ رہا ہے حضرت مولا علی پاک کے ساتھ کہ مذہب پر بنو العلات تقسیم میں نہیں شمار کیے جاتے اندہو۔ چونکہ مسئلہ آگے آ رہا ہے، گل کھل جائے گی۔ ویسے دادا ہو جی، الی بھائی ہو، تو جو مسلک چل رہا ہے جائیداد ملے گی کہ نیلی بھائیوں کو؟ ملے گی نا، کیونکہ جب اینی تلی اس کی جگہ ہے جی۔ تو اب دادا جو ہے نا وہ الیوں کو محروم نہیں کرتا، جو مذہب چل رہا ہے جائیداد دینے کا اینیوں کو بھی محروم نہیں کرتا، اور لیکن اینی ہو تو اچھا ہوں سن کہ اینی بھی ہیں الی بھی ہیں، حضرت مولا علی پاک فرماتے ہیں الیوں کو شمار نہیں کرنا دادے کو نقصان دینے کے لیے۔ حضرت زید کریں گے، وہ آگے آ رہا ہے، دادے کو الیوں کو شمار نہیں کرنا پہلے تاکہ دادے کا نقصان ہو جائے، ان کو نکالنا ہے۔ مثلا دیکھو دروں جد ہے، اینی بھائی ہے، الی بھائی ہے جی۔ حضرت زید تو فرمائیں گے کہ یہاں پہلے جد کو بھائی شمار کر کے تیسرا حصہ دیں گے، پھر الی نکل جائے گا، باقی سولوسان اینی لے جائے گا۔ اس کو پہلے شمار کرنا ہے، کس کو؟ اب جب الی کو شمار کریں گے تو ایک اینی تھے، ایک الی تھے، کہ دادا 3 پر آ ہو گئے، تو دادے نے کتنا ملیا؟ بعد میں الی کو درمیان سے نکال دیں گے کیونکہ اینی موجود ہے، تو سولوسان کس کو مل گئے؟ حضرت علی کہتے ہیں اس طرح نہیں کرنا، الی کو دادے کو نقصان دینے کے لیے پہلے شمار میں نہیں لانا۔ سنیں ہی اے شاباش سے کہ آپ کے نزدیک پس جب ہو جد مال اخل اب و ام و اخل اب، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو ہوگا مال نصفین، سنیں ہی او اندہ زید بن ثابت سلس لیل گوندہ پہ جی، تو نصفین ہوگا بین الجد و بین ایک مسئلہ اور بھی، جد اندہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں اسبہ بناتا اکیلی بہنوں کو بالکل جی۔ کون؟ یہ بھائی تو بہنوں کو اسبہ بناتے ہیں نا،
لیکن جد میت کا جد ہے اور میت کی بہنیں ہیں، اسبا نہیں بنیں گی۔ کن کے نزدیک؟ حضرت مولا علی کے نام۔ بلکہ ہوگی اخت مال جد کے نزدیک صاحب۔ ہن جزی ویکھو، جد ہے جی تے اخت اینی ہے اور اخت، تو اب اولا کے لیے اور ثانیہ کے لیے اور تکملۃ للثلثین ہو گیا ہے، باقی کتنا بچ گیا ہے؟ تو وہ جد کے لیے سنا جی۔ تو یہاں اسبا بنا کے للذکر مثل حظ الانثیین نہیں کرنا۔ اے جے مذہب کن کا؟ حضرت عبداللہ بن مسعود، مولوی بحث کو آواز آئی ہو؟ حضرت عبداللہ بن مسعود یعنی مقاسمۃ الجد کے بارے میں حضرت علی کا جو مذہب ہے کہ آپ جد کے ساتھ بہن بھائیوں کو وارث بناتے ہیں، خلاصہ یہ ہے، کتاب کو نہیں لکھیا، متن شارح لکھے کہ آپ فرماتے ہیں کہ دادے کا حصہ چھٹے سے کم نہ ہو، ایک لہذا جہاں چھٹے سے کم ہونے لگے چھٹا دے دو، بقا بھائیوں کو دے دو۔ دوسرا آپ فرماتے ہیں کہ الیوں کو اینیوں کے ساتھ دادے کی جداد میں پہلے شمار نہیں کریں گے تاکہ دادے کو نقصان دیں، یہ نہیں ہے۔ تیسرا آپ فرماتے ہیں کہ اگر اکیلی صرف بہنیں ہیں تو جس طرح بھائی بہنوں کو اسبا بناتا ہے، اور اگر بھائی ہو تو بہنیں ہو تو اسبا بنتے ہیں کہ نہیں؟ للذکر ہے، لیکن دادا میت کی بہنوں کو بلکہ بہنیں صاحب فرض ہوں گی، وہ ثلثان لیں گی، بقایا ثلث مطلب ہے۔ اور گئے ہیں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات کی طرف کہ جد مقاسمہ و تقسیم کی جائے گی، جد مقاسمہ کیا جائے گا جب تک نہ کم ہو حصہ اس کا۔ آپ آندھے نے جد نو ثلث دینا ہے، ثلث تو گھٹ نہیں دینا۔ سنیں ہی کیا آخیا جی کہ آپ کیا فرماتے ہیں کہ جد کا مقاسمہ کیا جائے گا جب تک نہ حصہ کم ہو جد کا ثلث سے، اور من جمی مال، ثلث من ثلث باقی نہیں، ثلث من۔ اچھا جی، اور آپ موافق ہیں اس میں کس کے کہ اس کا حصہ ثلث سے، اور یہ کہ بن العلات نہیں شمار کیے جائیں گے بن العیان کے ساتھ کس میں، اور موافق ہے آپ اس مسئلے میں حضرت علی کے آگے جی سمجھ۔ جناب زید کہتے ہیں کہ جناب عبداللہ بن مسعود مقاسمہ کریں گے جب تک جد کا حصہ ثلث سے، اور اس میں تو آپ موافق ہیں کس کے؟ سنیں اے شاباش ہے۔ اور اس میں آپ موافق ہیں۔ اور تیسری بات یہ کہ اخوات منفردات انل ذوات فروز ہیں مال کما اج ہن پڑھیا جی لذاسبا نہیں بنن گیا۔ بس سوال ہے کہ تینوں ہستیوں کا مذہب ہے، یہ خاص کر کے مصنف رحمہ اللہ نے اندہ زید بن ثابت کیوں کہا ہے؟ جی بھائی فقیہ ہونے کے اعتبار سے، مرتبے کے اعتبار سے یہ دونوں بڑے ہیں جناب زید سے۔ حضرت علی تو خلیفہ راشد ہیں، تو عبداللہ بن مسعود عبداللہ مکہ شریف تو لال نے، تو یہ تو انصار میں سے ہیں، تو ان کی بات کیوں نقل کی؟ وہ ان کی بات نقل کرنی تھی، ان کی وجہ سنیں ہی۔ اچھا جی، اور تحقیق خاص کیا ہے صاحب کتاب نے، سننا پہ کس کا قول؟ ذکر کے ساتھ، اس لیے کہ جناب امام ابو یوسف اور امام محمد رحمہ اللہ نے اختیار کیا، دونوں نے قول حضرت زید کا کس میں؟ دادے کے ساتھ بہن بھائیوں کے ساتھ، نہ کہ حضرت تو چونکہ یہاں مسلک تو بیان ہونا تھا احناف کا، تو احناف میں سے امام صاحب کا مذہب تو پیچھے آ گیا، اب صاحبین نے جو مسلک لیا تھا انہی کا نام لینا تھا جی، اور بات سمجھ آئی؟
اور رسم المفتی سے یہ بات لکھی ہے کہ انہو اذا کان وہاں رسم المفتی کتاب ہے وہ فتویٰ دینے دے قوانین اندر بچ وہ چھوٹی جی ہے اردو بھی چھپی جے رسم المفتی سے ہے کہ جب ہو ایک پرانی بھی سی نمی بھی ہے جی کہ جب ہو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ بول چاہا اور آپ کے دونوں ساتھی تو بندہ مفتی مخیر ہے فی اختیار ای القولین شاء اے اتھے ایک قانون لکھے ہے کہ جب ایک طرف امام صاحب ہوں اور ایک طرف صاحبین ہوں تو مفتی کو اختیار ہے چاہے تو فتویٰ دے ایک قانون لکھیا ہوتے جی لکھے دے ساری لکھ دے پہنچے جی پس فضیلت حضرت زید رضی اللہ عنہ کے قول کی یہ فضیلت تنسیس ہے صاحبین کے قول کی جلیت کی سنا جی کہ ان کے قول کو اہمیت دی گئی ہے جی فَلِذَالِكَ پس اسی لیے فرمایا ہونا کو پڑھو وَعِنْدَ زید بن ثابت رضی اللہ عنہ للجد مع بنی العیان و بنی اللات یختر الامرین من المقاسمت ومن سلوس جمیع المال حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک جد بھی ہو میت کا اور اس کے عینی الی بھائی بھی ہوں وہ بنی بہنا پرا سارے عینی بہن بھائی ہوں اور تو آپ فرماتے ہیں کہ جد کے لیے افضل الامرین ہے کیا ہے اینوں ایک پرا شامل کریے تے چوکھا ملدا ہے تے ٹھیک ہے تے جے پرا شمار کریے تھوڑا ملدا ہے تے پھر اینوں سولس دینا ہے تے باقی پہلا پراواں چ ونڈ دینا ہے جی اے مقاسمۃ الجد جڑا متن ہے جی سنا جی اس کو کیا کرنا افضل کیا حضرت زید بن ثابت رضی اللہ اگے تفسیر المقاسمہ بقاعدہ آ رہی ہے جد ہو اور جد کے ساتھ میت کے عینی الی بہن بھائی ہو تو جد کے لیے افضل الامرین ہے اگر جد کو بھائی شمار کریں تو اس کو اکثر حصہ ملتا ہے تو پھر بھائی شمار کریں سولس سے اکثر یا سولس اور اگر کم ملتا ہے تو پھر اس کو جمیع مال کا ثلث دیں گے اور باقی بہن بھائیوں کے درمیان تقسیم ہوگا اور حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک جد کے لیے بن العیان کے ساتھ اور بن اللات کے ساتھ افضل الامرین ہے یہ افضل دا بیانی امرین دا بیانی یعنی مقاسمہ اور جمیع مال کے ثلث سے یعنی افضل مقاسمے سے ہے اور افضل جمیع مال کے ثلث سے ہے وہ دینا ہے جی اور حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک جد کے لیے بنو العیان اور بنو اللات کے ساتھ افضل الامرین ہے یعنی مقاسمے سے اور جمیع مال کے ثلث شرط ہو اذا جب کہ نہ مختلط ہو اس کے ساتھ ذو سہم پہنا نہ رل جان جی سمجھیو گل شبہ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک جد کے لیے بنو العیان اور بنو اللات کے ساتھ افضل الامرین ہے یعنی مقاسمہ سے اور جمیع مال کے ثلث سے اچھا جی فَلِذَالِكَ قَالَ وَعِنْدَ زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ للجد ما بن العیان واللات افضل یعنی جب حاصل ہو افضل اور اگر نہ حاصل ہو تو پھر اگلی گل نہیں افضل الامرین سے مقاسمہ سے اور جمیع مال کے لیکن شرط ہے کہ جب نہ مختلط ہوں ان کے ساتھ کون ذو سہم جی اے شابہ سے تو وہ کو تفصیل آ رہی ہے جی